محترم ناظرین، لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت، نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایات ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول ہو جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کو بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے ہی بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قائم قیامت ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناسب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کو تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب خلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی،
इमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय गलत कार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मौजूदा ज़माने में आप ख़ुद देखेंगे कि ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले जुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा। जैसे सांप सिकुड़ कर अपने बल की तरफ चला जाता है, वैसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग ताबान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्मा बरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। ज़नाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीस पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हम अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी, इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी बीवी से ज़ना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफर या बोल दे और निकाह टूट जाए और उसको पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं कि कारी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि शरीयत को तो वो आदमी काफिर हो गया। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलमाती कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कर जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़म में मियाँ बीवी रह रहे हैं और ज़ना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफ्र या कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खामद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज़्यादा तकरार हो जाती है। इसमें होता क्या है, मर्द की ज़बान में कनाया तलाक निकल जाती है। कनाया कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है, उसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है, गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरी नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि मेरी तो बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि कनाया में तलाक हो जाए जिन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि ज़बान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर में एक कमरे में, तो ये ज़ना कर रहे हैं। कुर्बान जाए इस सच्चे नबी की मुबारक ज़बान पर 1400 साल पहले वारन कर दिया था कि करीब क़यामत लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। नाज़रीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक करीब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतल्लिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरान की तरफ देखें तो साफ़ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद है वहाँ के हुक्मरान और शहरी इसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। और जैसी दीगर कई निशानियों के मुतल्लिक भी उलमा का कहना है कि वो भी पूरी हो चुकी हैं। अब इमाम महदी का ज़ोर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहाना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाज़ शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुँच गया है।
دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کی نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اس اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی سے ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و انصار کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ بھی ہو یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کے روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک کے شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک کی شام کے متعلق اسرائیل، روسی، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب بھی مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ، یہ سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، جس سے یہ علامتیں ہو چکی ہیں، تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے کہ ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ علامات باقی ہیں۔ محترم ناظرین، بات بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں، لہٰذا جو مین نشانی آپ کو بتائی ہے وہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے
اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، مطلب کہ ہم ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسے الفاظ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی بیویوں سے زنا